الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا نازل شدہ جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، اسلام، جو بندوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور عند اللہ قبول بھی یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اور راستہ اور دین کو یہ اختیار کرے گا تو عند اللہ وہ بھی مردود ہوگا، اور اس کا وہ اختیار کردہ طریقہ اور وہ راستہ وہ بھی مردود ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ اللہ کے ہاں معتبر دین تو بس دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام سے ہٹ کر اور کسی دین کو اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کہ دنیا میں 60 70 80 سالہ زندگی گزار کر اور طرح طرح کی جد و جہد، محنت، مشقت اور ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزر کر آج جب آخرت میں آیا تو ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھے، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل ایک ہی دین کے علم بردار تھے، داعی تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو اسی دین کی تاکید کی ہے جس دین کی تاکید اس سے پہلے نوح کو کر چکے ہیں، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو علیہم السلام، ان تمام انبیاء کو اس کی تاکید ہم کر چکے ہیں۔ وہی دین تمہارے لیے بھی مشروع کیا ہے، اور سب کو یہی حکم تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین اسلام یہ ایک ہی شاہراہ اعظم ہے، اس کو اختیار کرو اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ من نکلو، اس میں تفرقہ مت کرو۔ اب ایک ہے خود دین کے اوپر چلنا، اور ایک ہے اپنے چلنے کی روح کا تقاضا، ہم اس کے ساتھ ہو گئے، روح کے ساتھ ہو گئے۔ روح عالم بالا کی چیز ہے، اور بلند کردار اور بلند صفات اور بلند زندگی کی طرف وہ کھینچتی ہے، اور وہ اللہ کی بندگی والی زندگی ہے۔ اور نفس خواہشات کی طرف کھینچتا ہے، میری غلامی کرو، میں جو کہوں وہ مانو۔ تو ابھی ہم جو مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، تو کس کا تقاضا پورا کیا، نفس کا یا روح کا؟ روح کا۔ اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت ہوئی، اور جمعہ کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ نفس اور روح کی کشمکش میں ہم روح کے ساتھ ہوئے، روح غالب آ گئی، ہم اللہ کے حضور سجدے کے لیے حاضر ہو گئے۔ غرض یہ کہ دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، چلنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر قدم پر ایک طرف حق ہوتا ہے اور دوسری طرف باطل ہوتا ہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش یہ ہمیشہ اندر لگی رہتی ہے۔ یہ مارکا ہمیشہ 12 مہینے، پوری زندگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے، اور بڑے بڑے محدثین علماء
پاس بیٹھے ہوئے کلمے کا ورد کر رہے ہیں اور ان کی زبان سے لا ادا ہو رہا ہے، لا. تو بعضوں کو تشویش ہوئی کہ لا تو انکار کے لیے آتا ہے، نہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھوڑا فاقہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مردود آ کے کہہ رہا ہے کہ احمد تو مجھ سے بچ نکلا ہے. تو مجھ سے کیا نکلا ہے؟ بچ نکلا ہے. شیطان مردود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آخری وقت کے امتحان میں اللہ سرخروئی نصیب فرما. ساری زندگی کا نچوڑ وہ آخری گھڑیاں ہوتی ہیں. اگر زندگی میں دین کی قدر رہی، ایمان کی حفاظت کی فکر رہی، تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اس آخری وقت میں شیطان مردود کے وسوسے اور شک و ریب میں ڈالنے کے مقابلے میں سرخروئی نصیب ہوگی. تو کہا یہ مردود کہہ رہے ہیں کہ احمد تو مجھ سے بچ نکلا ہے، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں لا، نہیں، ابھی امتحان جاری ہے، ابھی امتحان باقی ہے، اس لیے کہ جان میں جان ہے، ابھی سانس باقی. تو ایک نماز پڑھ کے ہم باہر نکل گئے، اب فریضہ ادا ہو گیا، ایسا نہیں. وہ تو ایک فریضہ ادا ہوا ہے، باہر نکلیں، باہر دوسرا فریضہ ہے. پاٹے پر ہیں وہاں ایک الگ فریضہ ہے، گھر میں ہیں وہ الگ فریضہ ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں الگ فریضہ ہے. دکان ہو، گھر ہو، مسجد ہو، ہر میدان میں حق اور باطل کا معرکہ ہے. عبادات کے اندر الگ صورت ہے، معاملات کے اندر الگ صورت ہے، معاشرت کے اندر الگ صورت ہے. کورٹ اور کچہری میں ہیں تو وہاں الگ صورت ہے، اور وزارت اور صدارت کی کرسی پر ہیں تو وہاں الگ صورت ہے. یہ ساری زندگی حق و باطل کے معرکے کا نام ہے. یہ اندر اندر برپا رہتا ہے. باطل کا محرک نفس ہے اور اس کے اوپر سوار شیطان ہے. اور اسی طرح باہر بھی حق و باطل کا یہ معرکہ. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں، مجاہدین کی فوج میں مقوقس نے ایلچی بھیجے، اور ان ایلچیوں کے سفیر بھیجے، ایلچی سفیر، اور ان کے ہاتھ خط بھی بھیجا. اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اس وقت تم ایک طرف تو ہم ہیں، مصری حکومت اور مصری گورنمنٹ ہے، اور پیچھے سے رومی فوجیں تم پر گویا کہ حملہ آور ہو رہی ہیں، اور اس طرح تم بیچ میں گھر گئے ہو. دریائے نیل کے اس پار شاہ مقوقس نے اپنا گویا کہ وہ پایا تخت رکھا ہوا تھا. اس طرح ان کے اور شاہ مقوقس کے درمیان دریائے نیل تھا. تو آگے تمہارے دریائے نیل ہے اور پیچھے رومی افواج ہیں، کیونکہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے روم سے درخواست کی تھی کہ ہم گر گئے، ہماری مدد کو پہنچو. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تمہارے آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے رومی افواج ہیں، اب تمہاری حیثیت ہمارے ہاتھوں میں قیدیوں کی سی ہے، تم بیچ میں پھنس چکے ہو، اس لیے اگر خیریت چاہتے ہو تو صلح کر لو، اور صلح کے لیے، مصالحت کے لیے کچھ آدمی میرے پاس بھیجو جن کے ساتھ بات چیت کی جائے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شاہ مقوقس کے آدمی پہنچے، سفیر اور ایلچی، تو انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا کہ تم 2-3 دن یہاں رہو. ان کو اپنے پاس رکھا. اللہ اکبر. حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ کوئی اعتراض اور اشکال کرتا تو فرمایا کہ اگر دل میں طلب ہے اور موقع ہے تو 3 دن یہاں رہو، 3 دن کے بعد اگر وہ اشکال اور اعتراض دل میں رہا، باقی رہا، تو پھر بتانا، جواب دیا جائے گا. مطلب یہ کہ 3 دن تم یہاں رہو گے تو وہ اشکال اور اعتراض خود بخود ہی کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسا ماحول، ایسی فضا بنانا نصیب فرما. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 دن صرف ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر جواب دے کر بھیج دیا. جواب یہ دیا
کہ 3 باتوں کا شائع مقوقس سے کہہ دو اور یہ کہہ دو کہ ان 3 کے علاوہ چوتھی بات ہمیں منظور نہیں ہے۔ پہلی بات اسلام ہے، دوسری بات جزیہ ہے اور تیسری بات جنگ ہے۔ یا تو اسلام لے آؤ، ہمارے بھائی ہو اور تمہاری عزت جان مال سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہم۔ اگر تمہیں اسلام قبول نہیں تو پھر جزیہ دو اور اسلامی خلافت کا پرامن باشندہ بن کر زندگی گزارو، اپنے دین اپنے مذہب پر آزادی سے۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں تمہیں قبول نہیں ہیں تو پھر تیسری صورت جنگ ہے۔ اور ان ایلچیوں کو صاف یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ان 3 باتوں کے علاوہ کوئی چوتھی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ ایلچی جب مقوقس کے پاس گئے واپس تو خط کا جواب تو اس نے بعد میں لیا، پہلے یہ کہا کہ تم نے وہاں وقت گزارا ہے، ان لوگوں کو تم نے کیسا پایا ہے؟ اللہ جل شانہ بس اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ ان ایلچیوں کی زبانی صحابہ کرام کی عمومی فضا اور ماحول سنیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ ایلچیوں نے کہا رأینا قوما الموت احب الی احد من الحیات۔ دیکھیں کوئی آدمی 1-2 دن آ کر رہ کر جائے تو وہ وہی باتیں لے سکتے ہیں جو بہت واضح ہوں، کوئی ایسی باتیں جو بہت راز کے درجے میں ہوتی ہیں وہ تو نہیں معلوم ہو سکتی۔ 1-2 دن تھوڑا سا وقت کوئی کہیں گزار کے آتا ہے تو وہ وہی بات لے گا جو بالکل کیا ہو، واضح ہو اور نمایاں معلوم ہو رہی ہو۔ ان ایلچیوں کو نمایاں کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان کی صفات ہیں، اللہ کے رسول کی تیار کردہ یہ جماعت ہے جو اسلام کے فروغ اور اسلام کی بالادستی کے لیے ساری زندگیاں انہوں نے قربان کی۔ تو پہلی بات کیا کہی؟ رأینا قوما الموت احب الی احد من الحیات۔ ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے ہر فرد کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے، جس کے ہر فرد کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ رأینا قوما الموت احب الی احدہم من الحیات۔ اللہ اکبر۔ اور اس بیان میں، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی کھنگالتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی زندگی اور موت کا ترازو ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا دنیا کی محبت کا پلڑا باری ہے یا موت کی محبت کا پلڑا باری۔ وہ تو غیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ ان میں کے ہر فرد کے نزدیک موت دنیا کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے۔ وَالتَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِم مِّنَ الرَّفْعِ۔ دوسری بات، یہ لوگ تواضع اور انکسار کو ٹھاٹھ باٹھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تواضع کو اور انکساری کو ٹھاٹھ باٹھ ترفع اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، کوئی میری ایسی عادت سی ہو گئی ہے کہ اچھا کپڑا نہ اپنے اوپر اچھا لگتا ہے نہ دوسرے کے اوپر اچھا لگتا ہے۔ کوئی اچھے کپڑے تو جنت میں اللہ پہنائے گا، یہاں تو سطر کے لیے جو بھی اللہ عطا کر دے۔ ٹھاٹھ باٹھ سے زیادہ ان کو تواضع اور انکسار محبوب ہے۔ لیس لأحدہم فی الدنیا رغبہ ولا نہمہ۔ ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی طرف رغبت یا اس کی حرص نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا جُلُوسُهُمْ التُّرَابُ۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، کرسی ہے، صوفے ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں، اپنا سٹیٹس بنانے کا گمانڈ اس کی بات ہے کہ
کہ میں کرسی پر زیادہ عزت محسوس کروں اور زمین پر بیٹھنے میں عار محسوس کروں، اس کی بات ہے۔ مولانا عاشق الہی بلندشہری رحمہ اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر میں نکل رہا تھا، میرا بازو انہوں نے پکڑے ہوئے تھا۔ باہر جیسے ہی وہ سڑک کے پاس پہنچے، گاڑی کے انتظار میں وہاں بیٹھنا تھا، آگے ایک کرسی سی تھی، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہاں حضرت کو بٹھاؤں، تو وہ خیال ہی تھا، حضرت کب کے زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ ایسے بہتر رومال بچھانے کی اور رومال ڈالنے کی بھی نوبت نہیں آ سکی، اتنا جلدی بے تکلف بیٹھ گئے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لے جائیں گے، مٹی زمین۔ تو بندہ جب زمین کے قریب آتا ہے تو اصلیت پر آ جاتا ہے، زمین سے اونچا ہوتا ہے تو اصلیت سے دور ہوتا ہے۔ ان تمام صحابہ اور مجاہدین کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ انما جلوسہم التراب، کہ ان کا بیٹھنا مٹی پر ہوتا ہے، زمین پر بیٹھتے ہیں۔ وَأَكْلُهُمْ عَلَىٰ رُكَبِهِمْ، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عاجزی سے کھانا کھاتے ہیں، آلتی پالتی مار کے کھانا۔ لیکن جواز الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں جو آداب ہیں ان کا اہتمام، اگر کسی کا عذر ہے یا بلا عذر بھی، لیکن یہ کہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ دو زانوں بیٹھ کر کھائے اور ایک زانوں بچھا کر دوسرا زانوں کھڑا کر کے اس طرح کھائے، یا دونوں پاؤں پہ بیٹھ کر کھائے۔ یہ 3 طریقے ہیں، باقی طریقے جواز کے ہوں گے، مستحب یہ 3 طریقے۔ تو ان صحابہ کرام مجاہدین کا اس نے یہ منظر وہاں پہنچایا مصر میں کہ یہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ وَأَمِيرُهُمْ كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان کا امیر ان کے ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ یہ ہماری شار فیصل کی ہارن بجاتی ہوئی، دوڑتی بھاگتی ہوئی پروٹوکول والی گاڑیاں، کس کی تہذیب ہے اور کس کا طریقہ ہے؟ ہمارا صحابہ کرام سلف صالحین اسلام تو یہ سادگی سکھاتے ہیں۔ ان کا امیر ان کے ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ ما یعرف رفیع من وضیم، اور ان کے درمیان اونچے اور نچلے آدمی کی، نچلے درجے کے آدمی پہچانے نہیں جاتے۔ ولا السید من العبد، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں آقا کون اور غلام کون ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا، 100% نمازی۔ اذا حضرت الصلاة، یہ شاہ مقوقس بادشاہ کو ان کے الچی جا کے یہ 2 دن جو منظر دیکھا وہ وہاں پہنچا رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ یغسلون اطرافهم بالماء، اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں۔ ویخشعون فی صلاتهم، اور نماز بڑے خشوع سے پڑھتے ہیں۔ مقوقس نے جب یہ باتیں سنی، مقوقس نے جب یہ ایلچیوں کی باتیں سنی تو اس کے تاثرات کیا تھے؟ مقوقس نے یہ سن کر کہا، ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی آ جائیں گے تو یہ انہیں ٹلا کر رہیں گے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یہ اس کا تاثر ہے۔ حق کے اندر اللہ نے ہیبت رکھی ہے، حق کے اندر اللہ نے تفوق اور برتری رکھی ہے۔ حق جھکتا نہیں ہے، حق خوشامد اور چاپلوسی والا نہیں ہوتا، حق تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ حق پتلون سے نہیں ڈرتا، وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے سامنے عزت والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ سبق ہم لیں گے تو پھر ایک ہی کربلا ہماری اصلاح و تربیت کے لیے کافی ہے۔
ورنہ ہر سال کربلا مناتے رہیں گے، کرپشن وہیں کی وہیں ہے، لوٹ مار وہیں ہے، خیانت وہیں ہے، اور ایک دوسروں کو، اور عین 10 محرم کے دن کتنوں پر ظلم۔ تو یہ پتہ چلا یہ رسم ہی ہے۔ کربلا سے جو حق کا سبق لینا چاہیے وہ سبق کہیں بہت دور چلا گیا ہے۔ ہم اپنے ذاتی اور گروہی اور مسلکی مفادات کے اوپر ہی اپنی ساری صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں۔ 2 دن گزار کے شاہ مقوقس کے پاس گئے، اور وہ شاہ مقوقس نے اپنے الچیوں کی بات سن کر اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، حق کے پیچھے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مقوقس کا یہ تاثر ہے کہ ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی آ جائیں گے تو یہ انہیں ٹلا کر رہیں گے، ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اور کل ہمارے پڑوس میں اللہ نے اس کا ایک اور منظر دکھا دیا۔ اب بھی اگر اسلام کی حقانیت اور حق کے تفوق اور برتری کا یقین اگر نہ ہو تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ اس بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ذات و صفات کا یقین اللہ اور بڑھائے، اللہ جل شانہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے، اور آگے کے جو امتحانات ہیں اللہ اس میں ان کو کامل سرخروئی نصیب فرمائے۔ ہمیں جب تک زندہ رہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، نماز جنازہ میں یہی دعا منگوائی جاتی ہے، مانگو جب تک زندہ رہیں اللہ اسلام پر زندہ قائم اور دائم فرما۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت۔ سبحانک اللہ۔